جماعت ہو چکی تھی اور امام مسجد اپنی روٹین کے مطابق درس دینے کے لیے تیار تھے۔ سارے نمازی اپنی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اپنے کان بھی ان کی طرف لگا چکے تھے۔ ان کے درس میں یہ خصوصیت پائی جاتی تھی کہ کوئی بندہ ان کی طرف سے اپنی توجہ ادھر ادھر نہیں کر پاتا۔ بچے، بوڑھے اور ہم نوجوان طبقہ سبھی ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سب کو سکتے کسی حالت میں دیکھ کے امام صاحب سمجھ گئے کہ اب نمازی ان کی توقع کے عین مطابق تیار ہو چکے ہیں۔ تو امام صاحب فرمانے لگے، بتاؤ شیطان کب تک انسان کو دھوکہ دیتا ہے؟ سب ان کے اس سوال پر چونک پڑے اور ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ سب کو چپ دیکھ کر امام صاحب کہنے لگے، شیطان انسان کی آخری سانس تک اسی کوشش میں رہتا ہے کہ اس کا ایمان سلب ہو جائے اور یہ جہنم میں چلا جائے۔ یعنی شیطان انسان کی آخری سانس تک اس کو دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ کہیں اس کی بخشش نہ ہو جائے اور میں رب کریم سے کیے گئے اس چیلنج میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ پر جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو شیطان اس سے ہٹ جاتا ہے کہ اب اس مرے ہوئے سے کیا دھوکہ کرنا۔ جانتے ہو اس کے بعد بندے کے ساتھ کون دھوکہ اور دغا کرتا ہے؟ ان کا یہ سوال بھی ہمارے لیے انوکھا تھا، لہٰذا سبھی ان کے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آپ خود ہی بتا دیں۔ وہ کہنے لگے، شیطان کے بعد مرے ہوئے بندے سے ہم لوگ دھوکہ کرتے ہیں۔ سب نے ایک طرف اور دوسری طرف دیکھا، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہم شیطان سے زیادہ دھوکے باز کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب کے چہروں سے یہ سوال واضح طور پہ پڑھا جا سکتا تھا۔ سب کے چہروں کو سوالیہ نشان بنا دیکھ کے امام صاحب کہنے لگے، جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے بعد ہم لوگ ہی اس کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ جنازے میں بہت سارے لوگ وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں جن کو نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا، پر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب کیسے بھلا وہ اپنے باپ کے جنازے میں کھڑے نہ ہوں؟ لوگ کہیں گے کہ اپنے باپ کا جنازہ ہی نہیں پڑھا، وہ اپنے کزن کے جنازے میں کیسے کھڑے نہ ہوں؟ لوگ کہیں گے کہ اپنے کزن کا جنازہ ہی نہیں پڑھا۔ لوگوں کی باتوں اور طنز سے بچنے کے لیے ہم لوگ مرے ہوئے سے بھی دھوکہ کرنے سے باز نہیں آتے۔ جس مقام پہ آ کے شیطان بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس مقام پہ ہم آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم ہیں نا تمہارا مشن پورا کرنے والے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ انگریزی کے بڑے بڑے مضمون یاد کر لیتے ہیں، فلموں کے گانے پل بھر میں یاد کر لیتے ہیں اور گنگنانا شروع کر دیتے ہیں، مائیے اور شاعروں کی لمبی لمبی غزلیں ہم یاد کر لیتے ہیں۔ جو نہیں یاد کر پاتے تو وہ صرف قرآن کی چند آیات ہیں جن ہم یاد نہیں کر پاتے۔ جنازے کی 4 تکبیروں کا وہ تحفہ جو اپنے مرے ہوئے پیاروں کو دینا ہوتا ہے، ہم وہ نہیں دے پاتے اور بے شرموں کی طرح ان کے جنازوں میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام مسجد بولتے جا رہے تھے اور ہم سب کے چہرے شرم کے مارے جھکے ہوئے تھے۔ آخر میں التجا کرتے ہوئے بولے، خدا را آج سے ہی وہ لوگ عہد کر لیں جن کو نماز جنازہ نہیں آتی کہ نماز جنازہ ضرور سیکھنے اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ میت کو دھوکہ دینے کے بجائے دعاؤں کو تحفہ دیں۔ ورنہ ہو سکتا ہے کہ مکافات عمل کے طور پر آپ کے جنازے میں بھی لوگ چپ چاپ ہاتھ باندھ کر کے کھڑے رہیں اور جنازے کے بعد اجتماعی دعا کا اصرار کرنے لگ جائیں اور اس میں بھی فقط آمین پر اکتفا کریں۔ درس ختم ہو چکا تھا، سب دعا مانگ کے مسجد سے نکل رہے تھے، لیکن سب کے چہرے پہ یہ گواہی تھی کہ ہم نمازی جنازہ ضرور یاد کریں گے۔ ہم شیطان سے بڑے دھوکے باز نہیں بنیں گے۔ ہاں، ہم شیطان سے بڑے دھوکے باز نہیں بنیں گے۔